الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں 13 برس تک دین کی تبلیغ فرمائی. اس کے بعد مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 برس تک تبلیغ فرماتے رہے. تو یہ مجموعی طور پر 23 سالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی زندگی تھی، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے چپے چپے تک دین اسلام کا پیغام پہنچایا. بلکہ عرب سے باہر بھی جو قابل ذکر ریاستیں تھیں، معروف حکومتیں تھیں، معروف حکمران تھے، انہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھ کر دین اسلام کا پیغام پہنچایا. مختلف مذاہب کو ماننے والے دین اسلام کے پیغام سے واقف ہوئے. مشرکین تک بھی دین کا پیغام پہنچا. یہودی مدینہ منورہ میں رہتے تھے، ان تک بھی دین کا پیغام پہنچا. عیسائیوں تک بھی دین کا پیغام پہنچا. جو عیسائی ریاستیں تھیں، قیصر روم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی دعوت پر مشتمل خط بھیجا تھا. اسی طریقے سے نجران میں عیسائی آباد تھے اور ایک قابل ذکر آبادی تھی ان کا ایک بڑا گرجا تھا نجران میں، اور اس گرجے کے ماتحت 73 کے قریب گاؤں تھے. یہ تمام گاؤں اسی گرجے کی ماتحتی میں آئے تھے. تو یہاں کے بسنے والوں کو بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام قبول کرنے کے لیے خط لکھا تھا. یہ نجران کا وفد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر بھی ہوا تھا. مختلف روایات ہیں ان کے بارے میں. روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ نجران سے عیسائی 2 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وفد بنا کر حاضر ہوئے تھے. پہلی مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خط لکھا تو ان کا ایک وفد آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دین کا پیغام وصول کرنے کے لیے، معلومات حاصل کرنے کے لیے. اور یہی وفد کافی عرصے تک مدینہ منورہ میں قیام پذیر رہا. انہوں نے مختلف سوال جواب کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور انہی کے سوالات کے جوابات کے لیے سورہ آل عمران کا ایک بڑا حصہ نازل ہوا. جب سوال جواب کافی ہو گئے تو پھر آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مباہلے کی دعوت دی کہ اگر تم نہیں مانتے تو آ جاؤ، مباہلہ کر لیتے ہیں. یہ مباہلہ بھی ایک طریقہ کار ہے کہ جب آپ کسی پر اپنی حجت پوری کر لیں، ہر ممکن طریقے سے سمجھا لیں، تو آخری مرحلہ مباہلے کا ہوتا ہے کہ پھر فریقین ایک دوسرے پر لان تان کرتے ہیں، لعنت کرتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مباہلے کے لیے بلایا، جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے کہ آپ نے ان سے فرمایا کہ تم بھی اپنی خواتین کو بلاؤ، ہم بھی بلاتے ہیں. تم اپنے بچوں کو بلاؤ، ہم بھی بلاتے ہیں. ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں اور جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت بھیجیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین اپنے نواسوں کو بلایا، حضرت فاطمہ کو بلایا، حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور ان کو مباہلہ کی دعوت دی. عیسائیوں کو، عیسائیوں نے ذرا الگ ہو کر آپس میں مشورہ کیا کہ یہ نبی مرسل ہیں اور ان کے ساتھ مباہلہ کرنے کا مطلب صرف ہلاکت اور تباہی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے. چنانچہ وہ مباہلے سے باز آئے اور صلح کی درخواست کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اور ان کے درمیان معاہدہ لکھا. وہ جزیے پہ تیار ہوئے کہ ہم ریاست مدینہ کو جزیہ دیں گے، ٹیکس دیں گے. تو یہ پہلی مرتبہ ان کا وفد
وفد تھا. جب یہ واپس گیا تو کچھ عرصے کے بعد ان کا دوسرا وفد آیا تھا. ان کے بڑے پادری کی نگرانی میں 60-70 کے قریب ان کے سرکردہ لوگ تھے. یہ ایک بڑا وفد مدینہ منورہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. جس وقت یہ مدینہ طیبہ حاضر ہوئے وہ عصر کا وقت تھا اور یہ وقت ان کی عبادت کا تھا. اپنی کوئی نماز پڑھا کرتے تھے اس وقت میں. تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عبادت کی اجازت چاہی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عیسائیوں کو مسجد نبوی میں اپنے طریقے کے مطابق نماز پڑھنے کی اجازت دی. تو نجران کے ان عیسائیوں کے وفد نے مسجد نبوی میں مشرق کی طرف رخ کر کے اپنے طریقے سے نماز پڑھی. عیسائیوں کا قبلہ مشرقی سمت ہے, وہ مشرق کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں. تو انہوں نے مسجد نبوی میں اپنے قبلے یعنی مشرق کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی. تو اندازہ لگائیے ہمارے ہاں ہم نے مسجدوں کو کتنا محدود کیا ہے کہ ایک فرقے کا ماننے والا مسلمان دوسرے فرقے کے ماننے والے مسلمان کو اپنی مسجد میں نہیں آنے دیتا, جبکہ وہاں یہ صورتحال تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کو کائنات کی دوسرے نمبر کی مسجد ہے مسجد نبوی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ان کو نماز پڑھنے کی اجازت دی. تو خیر انہوں نے نماز پڑھی اور کچھ عرصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے, پھر واپس چلے گئے. تو خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس 23 سالہ زندگی میں ہر مذہب کے ماننے والوں کو دین اسلام کا پیغام پہنچایا, خواہ وہ یہودی تھے خواہ وہ عیسائی تھے, چاہے وہ بت پرست ہو مشرکین ہو کوئی بھی ہو, دین اسلام کا پیغام ان تک پہنچ گیا. عرب کے لوگ مسلمان ہو گئے, اکثر لوگ قبائل کی شکل میں وفد در وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے گئے, مسلمان ہوتے گئے. اب جب دین کا پیغام عام ہوا, اللہ تبارک و تعالی نے جس مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا, جب وہ مقصد پورا ہوا تو گویا کہ دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنے کا مقصد پورا ہو چکا تھا. اب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو اپنے پاس واپس بلانا تھا. چنانچہ پہلے سورۃ النصر نازل ہوئی. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی. اس میں جہاں اسلام کے اشاعت کی خوشخبری تھی کہ اب اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام کو پھیلا دیا ہے, لوگ جوق در جوق آ رہے ہیں, دین میں شامل ہو رہے ہیں. بہت سارے وفود اس سال حاضر ہوئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسلمان ہوئے, اور اس سال کو عام الوفود کا نام دیا گیا. جیسے گزشتہ جمعہ میں نے تفصیل سے عرض کیا تھا. اب اس کے بعد حجۃ الوداع کا موقع تھا. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خطبات دیے مختلف مواقع پر. عرفات میں خطبہ دیا, مینا میں کئی مواقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے خطاب فرمایا, اور آپ نے اپنے ان خطبات میں اشارہ دیا کہ اب شاید آئندہ اس طریقے سے ہماری ملاقات نہ ہو سکے. امت کو وصیت فرمائی مجموعی طور پر. حج سے بعد جب آپ مدینہ طیبہ تشریف لائے, ذی الحج کے مہینے میں حجۃ الوداع ہوا تھا, پھر محرم کا مہینہ, آگے پھر سفر کا مہینہ تھا. تو سفر کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے الوداع ہونے اور اللہ تبارک و تعالی کی ملاقات کی تیاریاں شروع فرما دی تھی. سفر کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد کے قبرستان تشریف لے گئے, وہاں ان کے لیے دعا فرمائی, نماز پڑھی, اور پھر انہیں الوداع کیا, انہیں رخصت کیا, اور بڑے رقت آمیز طریقے سے. اردو زبان کے معروف سیرت نگار ہیں علامہ شبلی, انہوں نے سیرت النبی میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل احد کو, شہدائے احد کو اس طرح رقت آمیز طریقے سے الوداع فرمایا جس طرح انسان اپنے کسی زندہ عزیز کو الوداع کرتا ہے.
تو اس اہتمام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد سے رخصت ہوئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے مسجد نبوی میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک خطبہ دیا، اور اس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں تم سے پہلے جانے والا ہوں، حوض پر ہماری اور تمہاری ملاقات ہوگی، اور اپنے بعد مجھے تمہارے بارے میں دین کے حوالے سے کوئی اندیشہ نہیں ہے کہ تم میرے بعد دین چھوڑ دو گے، البتہ مجھے یہ اندیشہ ہے کہ کہیں تم دنیا میں مبتلا ہو کر باہمی مقابلے نہ کرنے لگ جاؤ، یعنی دنیاوی اعتبار سے ایک دوسرے کے ساتھ کہیں دوڑ میں نہ پڑ جاؤ، تمہارے اندر دنیا کی دوڑ نہ لگ جائے، یہ اندیشہ مجھے ضرور ہے۔ شہدائے احد سے رخصت ہونے کے بعد پھر ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع تشریف لے گئے۔ مدینہ منورہ میں یہ دو معروف قبرستان تھے مسلمانوں کے، عام مسلمان بقیع میں مدفون ہوتے تھے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے حضرات بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں، دو صاحبزادیاں آپ کی حیات طیبہ میں ہی جنت البقیع میں مدفون ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے حضرت ابراہیم جنت البقیع میں مدفون تھے، آپ علیہ السلام کی پھوپھی اور مختلف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقربا وہ جنت البقیع میں سپرد خاک تھے، صحابہ کرام یہیں پر آرام فرما تھے۔ دوسرا بڑا قبرستان شہدائے احد کا تھا، تو شہدائے احد سے رخصت آپ لے چکے، اب جنت البقیع کے حضرات سے رخصت ہونے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت ابو مویحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آدھی رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ مجھے جنت البقیع والوں کے لیے استغفار کا حکم دیا گیا ہے، لہذا چلو میرے ساتھ جنت البقیع جانا ہے۔ آدھی رات کو حضرت ابو مویحہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بقیع تشریف لے گئے۔ ابو مویحہ کہتے ہیں کہ وہاں بقیع کے قبور کے درمیان آپ کھڑے ہوئے اور ان سے خطاب فرمایا، ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائی، اور اس کے بعد مجھ سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دو اختیار دیے کہ میں چاہوں تو دنیا میں رہنے کو منتخب کر لوں، دنیا میں رہوں اور اس کے بعد جنت مجھے ملے، اور دوسرا اختیار مجھے یہ دیا کہ میں اللہ جل جلالہ کی ملاقات کو اختیار کروں، تو میں نے اللہ جل جلالہ کی ملاقات کو اختیار کیا۔ جنت البقیع سے آپ واپس تشریف لائے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب جنت البقیع سے آپ واپس تشریف لائے تو آپ کی طبیعت ناساز ہو گئی تھی، بیماری کا آغاز ہوا تھا، اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ 29 سفر کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع ایک جنازے کے ساتھ تشریف لے گئے تھے۔ جنازے سے فارغ ہو کر جب آپ واپس آ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار ہو گیا تھا، اور کافی شدید بخار تھا۔ ایک صحابی حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے مبارک پر پٹی بندی تھی بخار کی وجہ سے، میں نے اسے ہاتھ لگایا تو وہ انتہائی گرم تھی، تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کا جسم تو بہت گرم ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم انبیاء کی جماعت کو عام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ آزمائش کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس طریقے سے 29 سفر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا آغاز ہوا۔ 13-14 دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری میں گزارے، اور ان میں سے 11 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں صحابہ کرام کو نمازیں پڑھاتے رہے۔ آخری ہفتے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں منتقل ہوئے۔ اب تک حسب معمول بیماری کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام ازواج مطہرات کے حجروں میں جایا کرتے تھے۔ 9 ازواج مطہرات اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھیں، جن کے چھوٹے چھوٹے حجرے مسجد نبوی کے متصل بنے ہوئے تھے، جہاں آج روضہ شریف ہے۔ اس کے ساتھ سیدھ میں 2 لائنیں تھیں، ازواج مطہرات کے چھوٹے چھوٹے حجرے تھے۔ وہ مکانات کیا تھے؟ چھوٹے چھوٹے حجرے تھے
جو کچی اینٹوں سے دیواریں ان کی بنی تھیں، کھجور کے پتوں کی چھتیں تھیں، اور دروازے کے اوپر دروازے کے نام پر ایک ٹاٹ لٹکا ہوتا تھا، ایک پردہ لٹکا ہوتا تھا۔ یہی ازواج مطہرات کی کل کائنات تھی۔ اس میں صحن کا تصور نہیں تھا کہ کوئی صحن بھی ہوتا ہے، کوئی مہمان خانہ بھی ہوتا ہے، آرام کا الگ کمرہ ہوگا یا کھانے کا الگ کمرہ ہوگا، یہ کوئی تصور نہیں ہے، بلکہ 6-6 7-7 ہاتھ لمبے، اتنے ہی چوڑے چھوٹے چھوٹے حجرے تھے، اور اونچائی اتنی تھی کہ ایک آدمی اگر کھڑا ہو جائے تو وہ چھت کو ہاتھ لگا سکتا ہے۔ اور بعد میں زمانہ گزرنے کے ساتھ ان میں شگاف بھی پڑ گئے تھے، دھوپ بھی اندر آیا کرتی تھی، تو انہی حجرات میں ازواج مطہرات جو میرے اور آپ سب کی مائیں ہیں، انہوں نے ان حجرات میں اپنی زندگی گزاری ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مدنی حیات طیبہ کے 10 سال ان چھوٹے چھوٹے حجروں میں بسر کیے۔ تو حسب معمول مختلف ازواج کے ہاں جس کی باری ہوتی، آپ اس کے ہاں شب باشی فرماتے، وہاں قیام فرماتے۔ جب بیماری بڑھ گئی تو آخری ہفتے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر ازواج مطہرات کی رضامندی سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں قیام کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ جب آپ تمام ازواج مطہرات کے ہاں ان کی باری پر جا رہے تھے، ہر زوجہ مطہرہ کے ہاں ان کی باری پر تشریف فرما ہوتے، قیام فرماتے، جب حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کی باری کا دن آیا تو اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کافی بڑھ چکی تھی، اور آپ نے پھر اس خواہش کا اظہار فرمایا کہ اب میں مزید باریوں کے ہٹ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں قیام کروں۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نسبتاً آرام محسوس فرماتے تھے، لیکن دیگر ازواج کی رضامندی سے آپ نے یہ فیصلہ کیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت میمونہ کی باری والے دن جب آپ کی طبیعت زیادہ خراب تھی تو آپ بار بار یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ کل میں کہاں رہوں گا، کل میں کہاں رہوں گا۔ تو ازواج مطہرات نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جہاں آپ کی طبیعت چاہے، جہاں آپ کو مناسب معلوم ہو، آپ قیام فرمائیے۔ تو ان کی رضامندی سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے حجرے میں منتقل ہوئے۔ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا سہارا لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں تشریف لائے، اور آخری ہفتہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں گزارا۔ بدھ کے دن یعنی وفات سے 5 دن پہلے جب طبیعت کافی خراب تھی، بخار کافی تھا اور غشی پڑ جاتی تھی، کمزوری محسوس ہو رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے مدینہ منورہ کے 7 کنووں سے 7 مشکیزیں بھر کر ان کا پانی میرے اوپر گراؤ۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کے حکم پر عمل ہوا، اور آپ نے حضرت عائشہ سے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وہ جو یہودیہ عورت نے مجھے گوشت میں زہر ملا کے دیا تھا، اس کی تکلیف مسلسل میں محسوس کرتا رہا ہوں، لیکن اب وہی تکلیف میری رگ جان کاٹنے کے در پہ ہے۔ گویا کہ یہ اسی زہر کی تکلیف کا تسلسل تھا جسے آپ محسوس فرماتے رہے، لیکن اب جا کر وہ تکلیف اپنی شدت پر پہنچ گئی تھی۔ اس لیے بعض سیرت نگار فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سانحہ ارتحال اسی زہر کا نتیجہ تھا، اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہادت کا منصب بھی عطا فرمایا تھا۔ اور سیرت حلبی میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عائشہ سے فرمایا کہ یہ اسی زہر کا تسلسل ہے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ 7 مختلف کنووں سے 7 مشکیزیں بھر کر میرے اوپر پانی گراؤ، تو یہ امام حلبی فرماتے ہیں کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ عمل زہر کے اثر کو توڑنے میں یا کم کرنے میں مفید ہے۔
چنانچہ آپ علیہ السلام کے حکم پہ عمل ہوا، 7 مشکیزیں 7 کنوں سے بھر کے لائے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لگن میں یعنی ٹب نما کسی برتن میں تشریف فرما ہوئے اور وہ پانی آپ کے اوپر ڈالا گیا، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا اشارہ کر کے کہ بس کرو بس کرو۔ جب اس طریقے سے پانی آپ کے جسم مبارک پر بہا تو طبیعت کچھ بحال ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے اور صحابہ کرام کو خطبہ دیا۔ آپ نے فرمایا کہ تم سے پہلے جو پچھلی امتیں گزری ہیں یہود اور نصارہ، ان لوگوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدگاہ بنایا جس کی وجہ سے اللہ کی لعنت کے مستحق ٹھہری، تو تم کہیں ان کی طرح نہ کر لینا۔ خطبے میں مختلف نصیحتیں فرمائی، ظہر کی نماز کا وقت ہوا، ظہر کی نماز پڑھائی اور ظہر کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے اور صحابہ کرام کو وعظ اور نصیحتیں کی۔ اس میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ نے اپنے ایک بندے کو 2 اختیار دیے کہ چاہے وہ دنیا منتخب کر لے یا چاہے اللہ کے پاس چلا جائے، تو اس بندے نے اللہ کی ملاقات کا انتخاب کیا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ یہ جملہ سن کر رونے لگے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، میرے والدین میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ حضرت ابو بکر سمجھ گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے اختیار دیا کہ چاہے میں دنیا کو منتخب کر لوں یا چاہے اللہ کے ہاں جانے کو منتخب کر لوں، تو اس لیے حضرت ابو بکر یہ جملہ سن کر مضطرب ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے فرمایا علی رسلک یا ابا بکر، اے ابو بکر تسلی رکھو۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا کہ تم سب لوگوں میں رفاقت اور خرچ کرنے کے اعتبار سے ابو بکر سبقت لے گئے ہیں، یعنی میرے تمام صحابہ میں سے میری سب سے زیادہ مالی اور بدنی خدمت اگر کسی نے کی ہے تو ابو بکر نے کی ہے، کہ ابتدا سے میرے ساتھ ہیں، سفر ہجرت کے ساتھی ہیں، اپنا تمام تر کاروبار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کیا۔ حضرت ابو بکر مکہ مکرمہ کے رئیس تاجروں میں سے تھے، اور پھر ایک وہ وقت آیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو فاقہ کرنا پڑتا ہے، بدن پر جو لباس ہے اس پر پیوند لگے ہیں، تو ظاہر ہے ایک بڑے کاروبار کا مالک اگر کچھ سالوں میں اس حد تک پہنچتا ہے تو اس کی یہی وجہ تھی کہ جو کچھ تھا مال کی شکل میں وہ سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کیا۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ تم سب لوگوں میں میری مالی خدمت کے اعتبار سے یا میری صحبت کے اعتبار سے اگر کسی کو فوقیت حاصل ہے تو وہ ابو بکر ہے۔ اور آپ نے مزید ارشاد فرمایا کہ ہر پیغمبر اپنی امت میں سے کسی کو اپنا خلیل بناتا ہے، اور اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا، لیکن اسلام کا جو اخوت کا رشتہ ہے وہی کافی ہے، اس لیے میں اپنا خلیل کسی کو نہیں بنا رہا۔ مسجد میں کھلنے والے سارے دروازے بند کر دو سوائے ابو بکر کے دروازے کے۔ صحابہ کرام نے مسجد نبوی کے ارد گرد گھر بنا رکھے تھے، اور مسجد میں حاضری میں آسانی کے لیے یا ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے کے لیے انہوں نے اپنے گھر کا ایک دروازہ یا کھڑکی مسجد میں کھول رکھی ہوتی تھی۔ مین دروازہ تو باہر کی جانب ہے، لیکن کوئی چھوٹا موٹا دروازہ مسجد کی طرف کھول رکھا تھا۔ مختلف صحابہ نے اس طرح کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ کے دروازوں کو بند کرنے کا حکم دیا سوائے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے کے۔ اور اسی دروازے کی سیدھ میں آج بھی مسجد نبوی میں دروازہ ہے خوخۃ ابی بکر کے نام سے، اور سننے میں آیا ہے کہ وہ دروازہ رات کو بھی بند نہیں کیا جاتا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سب دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر کے دروازے کے۔ تو اس فرمان پر آج بھی اس قدر اہمیت سے عمل ہوتا ہے کہ اگر مسجد نبوی کے باقی دروازے سیکیورٹی یا کسی وجہ سے بند کیے جاتے ہیں تو یہ دروازہ ہمیشہ کھلا رکھا جاتا ہے۔
تو اس حکم کو سن کر شاید کچھ صحابہ کو طبی طور پر کچھ ناگواری ہوئی ہوگی، کیونکہ یہ ان کے لیے ایک صدمے کی بات تھی کہ مسجد نبوی کی طرف ہمارا کھولا گیا دروازہ بند ہو اور ہم ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار سے محروم ہو جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں نے مجھے جھٹلایا، ابو بکر نے میری تصدیق کی۔ تم لوگوں نے مال اپنے پاس رکھا، ابو بکر نے اپنا سارا مال میرے اوپر قربان کیا۔ یعنی اس فیصلے کی وجہ آپ نے بیان فرمائی کہ ابو بکر کو تم لوگوں پر ایک بڑا امتیاز، فضیلت اور برتری حاصل ہے، اس لیے میں یہ فیصلہ کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کسی کو جانشین نہیں بنایا، کسی کو خلافت کے لیے نامزد نہیں کیا۔ اس کے مختلف وجوہات ہیں، علماء نے تفصیل سے اس پر کلام کیا ہے، اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن ایک وجہ اس میں یہ بھی تھی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صراحت کے ساتھ اپنے بعد کسی کو منتخب کر لیتے کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہوگا، تو پھر اسلامی ریاست میں حکمران کے انتخاب کا یہی طریقہ طے ہو جاتا۔ آج تو اسلامی ریاست کے حکمران کے انتخاب میں مسلمان آزاد ہیں کہ وہ باہمی مشورہ کر کے ووٹنگ کے ذریعے کسی بھی ذریعے سے اپنا حکمران طے کر لیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نامزد فرما دیتے پھر تو طریقہ کار طے ہو جاتا۔ تو یہ گویا کہ امت کے لیے رحمت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ امت کے لیے آپ نے آپشن کھلے رکھے اور کسی کو نامزد نہیں فرمایا، البتہ اشارے ضرور دیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح اشارے دیے، جیسے اپنے اس آخری خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر حضرت ابو بکر صدیق کی برتری کو بیان فرمایا، اور پھر آگے جا کر جب امامت کے لیے آپ نے انتخاب فرمانا تھا تو اپنا مسلح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کے حوالے کیا۔ اور جس وقت آپ نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ ابو بکر کو حکم دو کہ نماز پڑھائے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دو مرتبہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ابو بکر رقیق القلب ہیں، وہ آپ کی جگہ پر کھڑے ہو کر نماز پڑھانا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا، تو آپ کسی اور کو ارشاد فرمائیں۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر کو کہو کہ جا کر نماز پڑھائیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا تو پیغام لانے والا اس نے دیکھا صحابہ کے مجمع میں ابو بکر نہیں ہیں، کسی وجہ سے وہ پیچھے رہ گئے ہوں گے، تو انہوں نے حضرت عمر کو آگے کیا۔ جب حضرت عمر کی تکبیر کی آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تو آپ نے فرمایا نہیں، اللہ اور مومنین ابو بکر کے سوا کسی پر راضی نہیں ہیں، اللہ اور مومنین ابو بکر کے سوا کسی پر راضی نہیں ہیں، ابو بکر کو کہو کہ جا کر نماز پڑھائے۔ تو اس اہتمام کے ساتھ حضرت ابو بکر کو آپ نے اپنا مسلح امامت عطا فرمایا۔ تو اس میں واضح طور پر اشارے تھے کہ میرے بعد میری جانشینی کے لیے جو سب سے موضوع شخصیت ہیں وہ حضرت ابو بکر کی ہیں۔ تو بدھ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ جمعرات کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس بیٹھے کچھ لوگوں سے فرمایا کہ میرے پاس کوئی کاغذ لے آؤ تاکہ میں تمہیں کچھ لکھوا دوں۔ حضرت عمر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس وقت آپ کی طبیعت ناساز ہے، ہمارے پاس قرآن کریم موجود ہے جو آپ ہم تک پہنچا چکے، تو وہ ہماری ہدایت کے لیے کافی ہو جائے گا، آپ اس وقت تکلیف نہ فرمائیں۔ حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کے پیش نظر یہ درخواست کی، لیکن اس موقع پر آپ نے کچھ لکھوایا نہیں۔ اور اسی دن اگلے کسی موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو 3 وصیتیں فرمائی۔ پہلی وصیت آپ نے فرمائی کہ جزیرہ عرب سے مشرکین یہود اور نصارہ کو نکال لو۔ دوسری وصیت آپ نے فرمائی کہ جو باہر سے وفود آتے ہیں سرکاری مہمان، ان کا اکرام ویسے ہی کیا جائے گا جیسے میں اپنے دور میں کرتا رہا ہوں۔ اور تیسری
تیسری وصیت کیا تھی تو روایت کرنے والے کو یاد نہیں رہی، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ نماز کے بارے میں تھی یا غلاموں کے بارے میں تھی۔ تو جمعرات ہی کے دن کسی اگلے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ وصیتیں فرمائیں۔ اب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لاتے تھے، جمعرات آخری نماز تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو پڑھائی، اور اس میں آپ نے سورہ مرسلات کی تلاوت فرمائی۔ سورہ مرسلات کی آخری آیت ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، کہ قرآن کریم کے بعد کس چیز پر، کس کلام پر یہ لوگ ایمان لائیں گے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری آیت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں تلاوت کی، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، کہ قرآن کریم کے بعد وہ کون سا کلام ہے جس پر یہ لوگ ایمان لائیں گے۔ جب عشاء کا وقت ہوا، صحابہ کرام منتظر تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، نماز پڑھائیں گے۔ آپ کی طبیعت ناساز تھی، آپ نے قریب جو لوگ موجود تھے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ تو عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ لوگ آپ کے منتظر ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے لگن میں پانی رکھو۔ پانی رکھا گیا، آپ علیہ السلام نے غسل فرمایا۔ اس کے بعد جب اٹھنے لگے نماز کے لیے تو غشی طاری ہو گئی۔ اب جب افاقہ ہوا تو آپ نے پھر پوچھا کہ لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ عرض کیا گیا یا رسول اللہ وہ آپ کے منتظر ہیں۔ آپ نے فرمایا پانی رکھو، پانی رکھا گیا، لگن میں آپ تشریف فرما ہوئے، غسل فرمایا۔ پھر جب نماز کے لیے جانے لگے غشی طاری ہوئی۔ تیسری مرتبہ پھر آپ نے یہی حکم دیا جب افاقہ ہوا کہ لوگوں نے نماز پڑھ لی۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ لوگ آپ کے منتظر ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ پانی رکھو، لگن میں پانی رکھا گیا، آپ نے غسل فرمایا، اٹھنے لگے تو پھر غشی طاری ہو گئی۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو افاقہ ہوا، کئی مرتبہ یہ صورتحال درپیش ہو چکی تھی، تو اب آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو جا کر حکم دو میری طرف سے کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ تو جمعرات کے دن عشاء کی نماز سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں صحابہ کرام کو نمازیں پڑھانی شروع کی۔ 17 نمازیں پڑھائیں حضرت ابو بکر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں۔ جمعرات کے دن عشاء کی نماز، جمعے کے دن کی 5 نمازیں، ہفتے کے دن کی 5 نمازیں، اتوار کے دن کی 5 نمازیں، اور فجر کے دن پیر کے دن فجر کی نماز۔ یہ 17 نمازیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں پڑھائیں۔ ایک ہفتے یا اتوار کے دن ظہر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں کچھ بہتری تھی تو 2 آدمیوں کا سہارا لے کر آپ باہر تشریف لائے۔ حضرت ابو بکر مسلمانوں کو ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر وہ ہٹنے لگے کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرمائیں گے، تو آپ علیہ السلام نے ان کو پیچھے ہٹنے سے روکا، اور حضرت ابو بکر صدیق کی دائیں طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، اور آپ نے اس طریقے سے بیٹھ کر نماز ادا کی۔ محدثین فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کر رہے تھے، اور پیچھے جو مسلمان تھے وہ حضرت ابو بکر صدیق کی اقتداء کر رہے تھے۔ گویا کہ حضرت ابو بکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکبیرات پیچھے موجود مقتدیوں کو پہنچا رہے تھے۔ اتوار والے دن یعنی اپنے دنیا سے رخصت ہونے سے ایک دن پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے غلاموں کو آزاد کیا۔ سیرت نگاروں نے 40 کا عدد لکھا ہے کہ 40 غلام تھے آپ کی ملکیت میں، آپ نے ان کو آزاد کیا۔ 7 سکے تھے آپ کی ملکیت میں، 7 دینار، وہ آپ نے صدقہ کرنے کا حکم دیا۔ جو کچھ ہتھیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیے، مسلمانوں کو ہبہ کر دیے۔ اپنی ملکیت میں جو کچھ تھا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فرما دیا، اور صورتحال یہ ہوئی کہ اسی رات یعنی جو آپ علیہ السلام کی حیات طیبہ کی آخری رات تھی، سب کچھ آپ صدقہ فرما چکے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رات کو چراغ جلانا تھا روشنی کے لیے، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حجرے میں روشنی ہو۔ چراغ جلانے کے لیے تیل چاہیے ہوتا ہے، تیل خریدنے کے لیے ایک دھیلا بھی نہیں تھا، سب کچھ آپ صدقہ فرما چکے تھے۔ تو حضرت عائشہ نے پڑوسیوں کے گھر میں چراغ بھجوایا کہ اس میں تھوڑا سا تیل ڈالو تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ چراغ روشن کیا جائے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ میں اور آپ کاروبار کرتے ہیں، دنیا کماتے ہیں، پرتعیش مکانات میں رہتے ہیں، آرام دہ گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں، یہاں تک کہ عبادت کے لیے مسجدیں بھی سہولت والی ہیں، اور جس شخصیت کے صدقے اللہ تبارک و تعالی نے یہ آرام دہ زندگی ہمیں عطا فرمائی ہے، یا جس پیغمبر کے نام پر ہر مسلمان کھاتا ہے، اس پیغمبر نے زندگی کیسے گزاری کہ آخری رات گھر میں کچھ نہیں ہے، اور عائشہ کو چراغ جلانے کے لیے تیل پڑوسیوں سے ادھار لینا پڑا۔ تو اس طریقے سے رات آپ نے گزاری۔ اگلے دن فجر کی نماز، پیر کا دن 12 ربیع الاول فجر کی نماز کا وقت تھا، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی آخری نماز کا وقت تھا۔ طبیعت میں کچھ افاقہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے مبارکہ کا پردہ کھسکایا۔ سامنے صحابہ کرام ابو بکر صدیق کی امامت میں صفیں بنائے کھڑے تھے۔ تو یہ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بھر کی کمائی کا نچوڑ تھا کہ صحابہ کرام اس طریقے سے صفیں بنا کر اللہ کے حضور سر بسجود ہیں۔ تو اپنی امت کو اس طریقے سے اللہ کے آگے صفیں باندھے ہوئے دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسرور ہوئے، اور آپ نے تبسم فرمایا۔ ادھر صحابہ کا یہ عالم تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق کی نگاہ آپ پر پڑی، چونکہ حجرہ عائشہ جو ہے وہ مسجد نبوی کے یوں سید میں ہے، امام کا مصلی اس کی سید میں ہے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کا مصلی تھا۔ آج جو وہاں پر امام کھڑا ہوتا ہے وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی سے 2 صفیں آگے جا کر کھڑا ہوتا ہے۔ یہ حضرت عثمان کے دور کی توسیع تھی۔ تو بہرحال حضرت ابو بکر کی نگاہ جب آپ پر پڑی تو وہ پیچھے ہٹنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، نماز پڑھائیں گے۔ صحابہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اب کئی دنوں کے بعد دیکھا تھا، تو یہ صورتحال ہوئی کہ قریب تھا کہ خوشی اور مسرت کی وجہ سے صحابہ کرام اپنی نمازیں نہ توڑ دیں۔ جب یہ عالم آپ نے دیکھا تو آپ نے ابو بکر صدیق کو اشارہ کیا اور فرمایا کہ پیچھے مت ہٹو، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ گرا دیا۔ اس کے بعد جب پیر کے دن چاشت کا وقت ہوا تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کے آخری لمحات تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بدن کے ساتھ ٹیک لگوایا ہوا تھا۔ حضرت عائشہ اس پہ بعد میں فخر کرتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری لمحات میرے گلے اور سینے کے درمیان گزرے، یعنی یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے سینے کے ساتھ ٹیک لگایا ہوا تھا۔ قریب پانی کا برتن تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس میں ہاتھ دبوتے اور پانی اپنے چہرے مبارک پر ملتے اور یہ ارشاد فرماتے لا الہ الا اللہ الا ان للموت سکرات، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یاد رکھو کہ موت کی کچھ سختیاں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر جو حضرت عائشہ کے بھائی ہیں وہ آئے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسواک پر اپنی نظریں جما لی۔ حضرت عائشہ سمجھ گئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک کی طلب ہے، تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ مسواک کی طلب ہے؟ تو آپ نے اشارے سے اس بات میں جواب دیا کہ ہاں۔ تو حضرت عائشہ نے بھائی سے مسواک لی اور نرم کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک فرمایا اور اس کے بعد آپ علیہ السلام کی نگاہیں چھت کی طرف چلی گئیں اور اپنا ہاتھ اٹھایا۔ حضرت عائشہ نے اور کچھ ارشاد فرمانے لگے، ہونٹ ہلنے لگے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے کان لگا کر سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے کہ مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ انبیاء کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ، یعنی اپنے لیے آخرت کو اور ان
ان مبارک شخصیات کی معیت کو منتخب فرما رہے تھے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ یہ فرما رہے تھے اللہم اغفر لی ورحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی. تو یہ ارشاد فرما کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست اقدس نیچے آ گیا اور آپ علیہ الصلوات والتسلیمات کی روح مبارکہ اللہ تبارک و تعالی کے حضور حاضر ہو گئی. تو یہ 12 ربیع الاول چاشت کا وقت تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری لمحات. تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا سے لے کر آپ کی حیات طیبہ کے آخری لمحات تک آپ کی پوری حیات ایک جہد مسلسل کا پیغام ہے. اپنی امت کو اپنی حیات کے ہر لمحے میں کوئی نہ کوئی پیغام دیتے ہوئے آپ کو معلوم ہوں گے. یہ میرے اور آپ کی بے وفائی ہے اپنے پیغمبر کے ساتھ کہ اول تو ہم حالات معلوم کرنے کی کوشش نہیں کرتے, اگر معلوم کر لیں تو عمل کی طرف نہیں آتے. میں اور آپ غور کریں, ربیع الاول کا مہینہ آنے والا ہے. اس مہینے میں عام طور پر مسلمان کا رابطہ اپنے پیغمبر کی سیرت کے ساتھ کسی نہ کسی طور پر جڑ جاتا ہے. تو ذرا اپنا احتساب کریں کہ میری زندگی میں کتنی سنتیں ہیں, میرا لباس کس حد تک سنت کے مطابق ہے, میرا حلیہ کس حد تک سنت کے مطابق ہے, میرا اٹھنا بیٹھنا, میرے گھر کے حالات, میرا کاروبار, ان تمام چیزوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو میں کس حد تک پیروی کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اپنا احتساب کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.